یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانیہ کے ایک جرنیل کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جرنیل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے مترجم سے کہا کہ اسے کہو کہ جرنیل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے حالانکہ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن پاؤنڈ کی مالیت آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے نے یہ سوچا، اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کتا پکڑا اور جرنیل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جرنیل پھر بولا کہ اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جرنیل نے پھر کہا کہ میں مزید 1 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری یہ آفر قبول کر لی۔ جرنیل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جرنیل چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ پیچھے سے چرواہے نے آواز دی۔ جرنیل نے دیکھا تو چرواہا پیچھے آ رہا تھا۔ چرواہا بولا کہ جرنیل صاحب، اگر میں کتے کا گوشت بھی کھا لوں تو کیا آپ مجھے 1 پاؤنڈ اور دو گے؟ تو جرنیل نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری اوقات دیکھ رہا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو قتل کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کر دیے اور 4تھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو، اور یہی مجھے یہاں چاہیے۔ پھر اس جرنیل نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قوم کی سوچیں تو یہ ہیں، تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی حال ہمارے ملک کا ہے، صحافیوں، سیاستدانوں اور اس ملک کے تنخواہ یافتہ غداروں کا ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے خبیث چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ مبشر لقمان۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ چیف جسٹس بندیال ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ملک چھوڑ جائیں گے، اور دوسری طرف جمائمہ کا بھائی اپنا پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے کہ بندیال ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپوائنٹ ہو جائیں۔ چلو دیکھتے ہیں بندیال کو باہر جانے دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے چیف جسٹس بندیال اگلے کچھ دنوں میں ایسے فیصلے دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے وہ عمران خان اینڈ کمپنی کو خوش کر سکے، چاہے اس کے لیے پاکستان میں سیاسی اور معاشی بحران ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقتور حلقے اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ دوسری طرف اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عارف علوی پر صدر بننے سے پہلے جو مقدمات درج تھے انہیں دوبارہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صدر یا گورنر جب تک عہدے پر موجود ہوں انہیں تمام کیسز سے استثناء حاصل ہوتی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ علوی صاحب میں جو یوتھی کیڑا انہیں روز تنگ کرتا ہے اسے نکالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مبشر لقمان۔ کچھ بھی ہو جائے، UN کی فوج آ جائے یا عالمی عدالت بھی چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا آرڈر کر دے، تب بھی چودھری پرویز الہی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ ایک واضح میسج عدلیہ کو پہنچا دیا گیا ہے، اور چودھری پرویز الہی نے جن کو دھوکہ دیا ہے وہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ جاوید چودھری۔